پختونخوا کو کیا معلوم تھا کہ دریائے سندھ اور دریائے کابل کے اس سنگم کو ملاپ کا مقام قرار دیتے ہوئے جس سنگم پوائنٹ کی تعریف کرتے ان کی زبانیں نہیں تھکتی، ایک دن انہی دریاؤں کا یہ ملاپ ہزاروں دلوں کو ایک دوسرے سے جدا کرے گا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق حالیہ سیلاب کے باعث صوبے کی کم از کم 17,000 بیٹیوں کے ہاتھ پیلے نہ ہو سکے۔ ایک کسان جب اپنی ہری بھری فصل پر نظر ڈالتا ہے تو ایک بیٹے کی پیدائش کی خوشی کی طرح اس کا سینہ فخر سے کئی فٹ چوڑا ہو جاتا ہے۔ یہی فصل اس کی نرینہ اولاد ہے جس کی کمائی سے اس نے گھر کا چولہا جلانا ہے، کنبے کا پیٹ بھرنا ہے، بزرگوں کا علاج کروانا ہے اور سب سے بڑھ کر بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں۔ آپ میں سے کئی کی بیٹیاں ہوں گی۔ ایک باپ کو بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے کا جو ارمان ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ ماں فکر مند ہوتی ہے کہ کب وہ یہ ذمہ داری پوری کر کے اپنے فرائض کے بوجھ میں منو کمی کرے گی۔ بددلک ریزو جینکے تبل وحینا فلکدار خوانا پواب راغلی دینا۔ بیٹی کی پیدائش کے ساتھ ہی ماں باپ اس کے جہیز کا سوچنے لگتے ہیں۔ ماں کوئی بھی چیز دیکھے تو اپنی روکھی سوکھی روٹی کے نوالے کم کرتی، بچپن سے ہی اس کی دلہن بنی تصویر کی بلائیں اتارنے لگتی ہے۔ باپ اپنے خون کو پسینے کی شکل میں بہا کر یہی سوچتا ہے کہ ایک دن عزت اور حیا کے ساتھ وہ اپنی بیٹی کو غیر کے سپرد کرے گا۔ اور لڑکی کڑیاں تو پگلی ہوتی ہیں، گڈا گڈی کے کھیل میں وہ اپنی شادی کے سپنے دیکھتی ہیں اور یہ سوچتے ہوئے نیند کی آغوش میں پہنچ جاتی ہیں کہ ایک دن کسی دیس کا راجا گھوڑے پر سوار اسے بیاہ کر اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئے گا۔ ذرا سوچیں، پھر سیلاب آتا ہے۔ اس کی آنکھیں کھلتی ہیں اور نہ دیس رہا، نہ راجا، نہ گھوڑا اور نہ باراتی۔ زمین کے سینے سے اپنی بیٹی کا جہیز نکالنے والے کسان کی زمین نہ رہی اور سارے سپنے ٹوٹ گئے۔ بس دیکھیں گے جو اللہ کو منظور ہو۔ کی کار سے خدا ہے تے توارے نال خدا دیر تاسو خوش رکھے توانو، بس یہ کم ہو گیا نا سارے غریباتیں ہے نہیں، کچھ ہے نہیں۔ اور یہ پٹھانوں کا رواج تو بہت سخت ہے۔ کیسی کیسی لگا یہ میری بس کی بات نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے کنا۔ جو کچھ بچا ہوا ہے وہ جو ہے نا اس پر بس گزارا کریں گے بس۔ ہمارا بھی ایسی حالات نہیں ہے کہ ہم شادی کے لیے تو ابھی تیار نہیں ہے۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور صوبہ خیبر پختونخوا کی 70% آبادی کا انحصار زراعت پر ہے، لیکن حالیہ سیلاب نے اس صوبے سے اس کی زراعت چھین لی۔ زراعت نہ صرف صوبہ خیبر پختونخوا کی لائف لائن ہے بلکہ ایک کسان کے مستقبل کے سارے سپنے اس سے جڑے ہوتے ہیں، جن میں سب سے اہم ان کی بیٹیوں کی شادیاں ہوتی ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق صوبہ خیبر پختونخوا کو زراعت کی مد میں کل قابل کاشت رقبہ 14,80,094 ایکڑ، تباہ ہونے والا ٹوٹل رقبہ 4,43,115 ایکڑ، ٹوٹل مالی نقصان 12 ارب 14 کروڑ۔ ضلعی سطح پر نقصان کی صورتحال کچھ یوں رہی: نوشیرہ 80%، چارسدہ 61%، سوات 56%، پشاور 52% اور کوہستان 50%۔ اگر فصلوں کے حوالے سے دیکھیں تو مکئی کی کل کاشت شدہ رقبہ تو تھا وہ 9,96,774 تھا، کل تباہ شدہ رقبہ 2,78,073 ایکڑ، نقصان 28% ہوا اور جو مالی نقصان ہوا وہ 6,506 ملین کا۔ اگر چاول کا دیکھیں 1,14,548 رقبہ تھا ٹوٹل، جو تباہ ہوا وہ 66,651 ایکڑ، 58% نقصان ہوا اور 1,799.59 ملین روپے۔ گنے کا اگر دیکھیں تو 2,45,657 45
45,657 एकड़, 63,053 एकड़ जो है वो तबाह हो गया, 26% नुकसान हुआ, 2,883 मिलियन रुपए का नुकसान हुआ। बागात का अगर देखें तो 76,771 एकड़ टोटल रकबा था, 13,202 एकड़ तबाह हो गया, 17% नुकसान हुआ, 396 मिलियन रुपए का नुकसान हुआ। सब्जियां अगर देखें तो 44,372 एकड़ पर सब्जियां उगाई गई थी, 22,135 एकड़ पर तबाह हो गई, 50% नुकसान हुआ, 553 मिलियन रुपए का नुकसान हुआ। सफेदे के इन दरख्तों से फर्नीचर बनना था, मकई की इस फसल से बेटी के माथे का झूमर बनना था, इस चावल से देगे बननी थी, ये जानवर गोश्त और दीगर अशिया के लिए इस्तेमाल होने थे, गन्ने की इस फसल से बेटी का अरूसी जोड़ा बनना था, मगर अब ये सब कुछ एक ख्वाब है, शायद ख्वाब भी नहीं। सुहाने ख्वाब ने 28 जुलाई की रात को डरावना सपना बनकर इनको जगा दिया। अब तो कुछ भी नहीं। जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम, जीने वालों पे सदा बेजुर्म खता होते जा रहे हैं सितम। चारसदा जहां खुदाई खिदमतगार तहरीक के बानी बाचा खान से लेकर दर्जनों की तादाद में मुख्तलिफ शोबा जिंदगी में नामवर हस्तियों ने जन्म लिया, सूबे की जरी टोकरी की हैसियत रखता है, लेकिन यहाँ की ज़राअत तबाह हो चुकी है। सिर्फ यहाँ की कहानियाँ सुनिए। ये बाप गुज़श्ता 4 साल से बेटी का जहेज तैयार कर रहा था। पठानों का रिवाज तो बहुत सख्त है, वो पता नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल जी। हाँ 4 साल हो गए मैंने इस जहेज में, कभी जूस लाया, कभी जो भी है वो उनका सामान का बक्स नहीं, वो इस तरह पे इस घर में हाँ अभी खुला है। हाँ बिल्कुल जी देख सकते हैं। तो सब कुछ खराब हो गया। बेटी का शादी था, उनका सामान मैंने इन पे खरीदा है। ये एक बाप के एहसासात थे। चलिए इनकी साहबजादी से भी मुलाकात हो जाए, वो जिसके हाथ पीले होने थे। अभी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि सारा सामान तो खराब हो गया। सारा सामान खराब हो गया। हाँ कुछ भी नहीं बचा, बहुत सारा। अब्बू 4 साल से मेरे लिए वो जहेज जमा कर रहे थे, पर अब तो नहीं हो सकता। ये दीवार भी गिर गए तो इसकी वजह से सारा सामान बाहर निकल गया। कौन सी दीवार? ये वाली। अच्छा, तो वो सारा सामान बह गया। हाँ कुछ भी नहीं बचा। अम्मी अब्बू के होते हुए जब लड़की घर जाए तो बस ये बड़ी इज्जत की बात है। मैंने तो ये ख्वाब देखी थी कि बस मैं वहाँ जाऊँगी तो बहुत खुश होंगी, सबके साथ अच्छा सलूक करूँगी। आजकल ज़्यादातर लोग लड़कियाँ अच्छी नहीं होती। मैंने सोचा